من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ اور اگر تم لوگ سفر پر ہو وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور تم لوگ نہ پاؤ کوئی لکھنے والا فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ پس رہن رکھنا ہے مقبوضہ قبضے میں۔ دیکھو پچھلی آیت کے اندر بیان کیا گیا تھا کہ جب آپس میں لین دین کرو ادھار کا تب کیا کرو، لکھوا لیا کرو کسی لکھنے والے سے، کسی جاننے والے سے، ہے نا، اور دو گواہوں کو سامنے رکھا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھنے والوں کے متعلق بھی، ہے کہ نہیں، کاتب کے متعلق بھی ہدایت جاری فرمایا کہ جو لکھ رہا ہے وہ انصاف کے ساتھ لکھے، اس میں کمی بیشی نہ کرے۔ اگر کوئی ایسا آدمی جو لکھوا نہیں سکتا، اندھا ہے، نابینا، یا کوئی اور مجبوری ہے، تو اللہ نے کہا پھر اس کا جو ولی ہیں، اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، وہ لوگ کیا کر دیں گے، لکھوا دیں گے۔ آگے اللہ نے کہا اگر کوئی تم میں سے سفر پر ہو تب وہ کیسے لکھوائے گا۔ دیکھو آج کل کے زمانے میں سفر میں بھی کاغذ قلم آسانی کے ساتھ مہیا ہو جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں جب لوگ سفر پر ہوتے تھے تو یہ جو اسباب ہے، یہ جو سامان ہے، لکھنے کا آلہ ہے، جس طرح سے آج کل یہ کھلے عام ملتا ہے کہیں پر بھی، اس زمانے میں ہوتا نہیں تھا، ہے کہ نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق جو سفر پر ہو یا پھر ایسے لوگ کہ جن کے پاس لکھوانے کے لیے کوئی کاغذ وغیرہ نہ ہو جس پر وہ لکھوا سکے، تب وہ کیا کریں گے۔ اللہ نے کہا اگر تم سفر پر ہو وَلَمْ تَجِدُوا نہ پاؤ کاتباً کسی کاتب کو، یعنی یا کاغذ وغیرہ نہ پاؤ، یا پھر کسی ایسے جگہ میں ہو جو لکھنے والے کو نہ پاؤ، کوئی ایسا آدمی نہ ملے جو معاملات کو لکھ دے، تب کیا کرو گے۔ اللہ نے کہا فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ پس رہن رکھنا ہے قبضے میں۔ ریحان کا بیان جو ہے آج ہی پڑھاتے، لیکن تم لوگوں نے جو ہے اس کو منع کر دیا۔ ریحان کہتے ہیں گروی رکھنے کو، ہے کہ نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میرا سامان ہے نا، میرا سامان، یا یوں سمجھ لو میرا پیسہ ہے، ٹھیک، اور میں تم کو ادھار دے رہا ہوں کچھ دنوں کے لیے، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کے بدلے میں کسی کے پاس کوئی سامان ہے، زیور ہے نا، یا زمین ہے، کوئی بھی چیز ہے، بدلے میں ہم کو دے دیا، اسے آپ رکھے رہیے، جب تک ہم پیسہ نہیں دیں گے تب تک آپ ہمیں نہیں دیجیے گا، اس کو رہن کہا جاتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں تم لوگ کو۔ تو اللہ نے کہا کہ جب سفر میں ہو اور کوئی ایسا شخص نہ پاؤ جس سے لکھوا سکو، تب کیا کرو، کوئی چیز، قیمتی چیز تمہارے پاس جو ہے وہ اس کو دے دو، یہ تم رکھو، ہے کہ نہیں، اور جب میں پیسے تمہیں دوں گا تو تم اس کو واپس کر دینا، اس سے زیادہ یاد رہے گا، ٹھیک۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ ہاں، لیکن اگر کوئی چیز ایسا رکھنے کا بھی نہ ہو اور تم میں سے بعض پر اعتبار کرتے ہو، بھروسہ ہے کہ نہیں یہ آدمی فراڈ نہیں، یہ آدمی دے دے گا بالکل یقینی کے ساتھ، تو اللہ کہتا ہے اس صورت میں دے دو، کوئی حرج نہیں ہے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ پس اگر تم میں سے بعض بعض کا اعتبار کرے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي پس چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص، الَّذِي تُؤْمِنَ أَمَانَتَهُ، ٹھیک، کہ جس کی امانت کو اُتمینا رکھی گئی ہے امانت کے طور پر، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور ڈرو اپنے رب اللہ سے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور گواہی کو نہ چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا اور جو کوئی اس کو چھپائے گا گواہی کو، اللہ کا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ بے شک وہ گناہ گار دل ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اور اللہ اس چیز کو جو تم کرتے ہو جاننے والا ہے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کی بادشاہت ہے، یا اللہ ہی کے لیے وہ چیزیں جو آسمانوں میں اور جو زمینوں میں ہیں۔ وَإِن تُبْدُوا اور اگر تم ظاہر کرو گے وہ چیز، مَا فِي أَنفُسِكُمْ جو تمہارے دلوں میں ہے، أَوْ تُخْفُوهُ یا اس کو چھپاؤ گے، يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محاسبہ کرے گا، حساب لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، جو کچھ بھی تم کرو گے، چھپاؤ گے، دکھاؤ گے، تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ پس معاف کر دے گا جسے چاہے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ عذاب دے گا جسے چاہے گا۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون رسول ایمان لے آئے، رسول سے یہاں مراد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بما اس پر جو نازل کیا گیا، الیہ ان کے طرف، من رب ان کے رب کی جانب سے، والمؤمنون اور مؤمنین یعنی صحابہ کرام،
کل آمن تمام کے تمام آمن ایمان لائے اللہ پر و ملائکت اور اس کے فرشتوں پر و کتبہ اور اس کی کتابوں پر و رسل اور اس کے رسولوں پر لا نفرق بین احد منہم احد من رسلی ہم فرق نہیں کرتے اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے مومنین اور اللہ کے نبی کا قول ہے کہ نہیں، کہ ہم لوگ جو ایمان والے ہیں وہ جو پچھلے زمانے میں جو نبی گزر چکے ہیں ان نبیوں کے درمیان کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، جس طرح سے یہودی کرتے تھے۔ یہودی جو ہے بعض نبیوں کو بعض پر فوقیت دیتے تھے، ترجیح دیتے تھے، لیکن ایمان والے اور صحیح معنوں میں اسی پر ایمان رکھنا ہے کہ وہ جو نبی تھے وہ تمام کے تمام اللہ کے پاک پیغمبر تھے، ان کے درمیان کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں کرنی ہے۔ وقالو سمینا اور کہنے لگے سمینا ہم نے سن لیا واطعنا اور ہم نے اطاعت کر لی، غفرانکا تیری بخشش چاہیے، ربنا اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور تیرے ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ کسی انسان کو لا یکلف مکلف نہیں بناتا الا وسعها مگر اس کے وسعت کے مطابق۔ دیکھو کیا مطلب ہے، بعض مرتبہ دل میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، انسان نہیں چاہتا پھر بھی آ جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے، شیطان کی جانب سے ہوتا ہے نا، گناہ کے داعیے پیدا ہوتے ہیں، اسباب پیدا ہوتے ہیں، نہ چاہ کر کے بھی زبردستی دل میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان چیزوں پر زیادہ ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان پر پکڑ نہیں ہوگا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، نفس میں دل میں گناہ کے خیالات اور بھی طرح طرح کے اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے، آتا ہے یہ کام کر لو، یا پتہ نہیں یہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، اس طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، تم نہیں چاہو گے زبردستی دل میں آ جائے گا۔ اس لیے ان چیزوں پر اللہ نے کہا دیا نو ٹینشن، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت یہ شیطان کی جانب سے ہے، کیونکہ جس چیز کا تم مکلف ہے ہی نہیں ہو، ہے کہ نہیں، جو تمہارے بس میں ہے ہی نہیں، تو اس چیز پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، پکڑ نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے جب اس آیت کی تفسیر میں نے نہیں پڑھا تھا یا نہیں سنا تھا، اس سے پہلے میرے دل میں بھی طرح طرح کے بے شمار خیالات آتے تھے، بے شمار، ہے کہ نہیں، اور اس پر میں بہت ٹینشن بھی لیتا تھا، ہر وقت کیا ہوگا مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس طرح کے وساوس اور جو ہے خیالات آتے رہتے، پتہ نہیں ہم مسلمان ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں، بے شمار چیزیں یہ شیطان کی جانب سے ہے۔ لیکن جب سے اس آیت کو میں نے پڑھا تو پھر ٹینشن لینا چھوڑ دیا، آ رہا تھا نا تو شیطان کی جانب سے ہے کہ نہیں، اس پر کسی قسم کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اسی کو فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ کسی انسان کو مکلف نہیں بناتا الا وسعها مگر اس کے وسعت کے مطابق، ہے نا، جو اس کے وسعت میں طاقت میں اسی کے مطابق، جو اس کے بس کے باہر کی چیزیں ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالی مواخذہ نہیں کرے گا۔ لہا ما کسبت اس کے لیے وہ جو اس نے کمایا۔ ایک مثال کے طور پر یوں سمجھو، ایک گناہ ہے کہ دل میں ایک خیال آ رہا ہے میں فلاں گناہ کر لوں، اس طرح سے ایک مثال تم کو سمجھا رہا ہوں، ہے کہ نہیں، اس طرح سے آ رہا ہے، لیکن یہ زبردستی آ رہا ہے، تو اللہ نے کہا جب تک تم اس کو کر نہ لو تب تک کوئی گناہ نہیں، کتنوں آ رہا ہے وسوسہ اس کو آنے دو، آنے سے کچھ ہوتا جاتا نہیں ہے۔ اس کے لیے وہ جو اس نے کمایا، وعلیہ اور اس پر وہ ہے جو اس نے کمایا۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا تو ہمیں مت پکڑنا، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا یا چوک کر جائیں، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا تو ہم پر مت لاد اسرن بوجھ، کما حملتو جیسا کہ تو نے لادا اس کو، یعنی بوجھ کو، علی الذین من قبلنا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے، ان لوگوں پر، جیسے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی جو شریعت تھی، ان شریعت میں جو احکام تھے بڑے ٹف اور بڑے سخت قسم کے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر جو ہے وہ جسم کے اوپر کہیں بھی نجاست لگ جانے سے ان میں یہ تھا کہ جسم کو کاٹ کر، یہ کپڑے کو کاٹ کر کے پھینکنا ہی ضروری تھا، ہے نا۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ کہ اگر کوئی انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا تو ہم میں کیا ہے کہ توبہ کر لو گناہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن اس امت میں، موسیٰ علیہ السلام کی امت میں، ان کی قوم میں توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتا، توبہ کرنے کا طریقہ ایک ہی تھا، قتل کر دو، تبھی معاف ہوتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا حکم ہمیں نہیں دیا بلکہ آسانی فرمائی،
آ رہی بات سمجھ میں؟ کسی کو کہا کہ تو مت لاد ہم پر اسرن بوجھ کما حمل تو جیسا کہ آپ نے لادا بوجھ کو علی الذین ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے. ربنا اے ہمارے رب ولا تحملنا اور ہم پر بوجھ مت لاد، ٹھیک ہے، ایسا بوجھ ما لا طاقت لنا بھی جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے. واعف عنا اور ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا اور ہمیں بخش دے، وارحمنا اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا پس مدد کر ہمیں علی القوم الکافرین کافر قوم پر.